بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ویورز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو مکہ میں آپ نے بسر کی، اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب تسلسل کے ساتھ اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ حلف الفضول میں شرکت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی۔ قبل نبوت کے واقعات میں حضور کی حضرت خدیجہ سے شادی اہم واقعہ ہے۔ حضرت خدیجہ مکے کی ایک دولت مند اور با اثر خاتون تھیں اور اپنی پاک دامنی کی وجہ سے بڑی نیک نام تھیں۔ وہ کارندوں کے ذریعے تجارت کرتی تھیں۔ ایک دفعہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال تجارت دے کر اپنا کاردار بنایا تو حضور نے اپنی معروف امانت و دیانت کی وجہ سے جو منافع لا کر دیا وہ سابقہ تجارتی معاملات کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور اس دفعہ اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ہمراہ بھیج دیا۔ میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کی بڑی تعریف کی، جس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ عمر میں بڑا تفاوت تھا۔ حضرت خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں اور ان کی عمر 40 برس کی تھی، جبکہ حضور بھرپور جوانی کا عالم تھا کہ آپ صرف 25 برس کے تھے۔ عمر کے اس تفاوت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی پاک دامنی کی وجہ سے اس رشتے کو منظور کر لیا۔ یاد رہے، حضرت خدیجہ اپنی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین اور ام المؤمنین طاہرہ کا جوڑ خوب رہا۔ حضرت ابو طالب نے دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ حضرت خدیجہ بنی لوئی سے تھیں۔ بعد میں اسی بین القبائلی تعلق کا جو فائدہ ہوا، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ شعب ابی طالب میں ماسوری کے دوران میں بنی لوئی کے ایک سردار خشام بن عمر کو غلہ پہنچاتے رہے اور بنو ہاشم کے خلاف بائیکاٹ ختم کرنے میں پیش رہے۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد تعمیر کعبہ کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ خانہ کعبہ کی عمارت نشیب میں تھی اور بارش کی وجہ سے پانی سے بھر جاتی تھی۔ اس طرح کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچ جاتا تھا۔ قریش نے کعبے کی آج سر نو تعمیر کی۔ جب حجر اسود نصب کرنے کا موقع آ گیا تو اس شرف کے حصول کے لیے قبائل میں تلواریں کھل پڑیں۔ آخر طے ہوا کہ جو شخص کل صبح سویرے آئے گا وہی پتھر اٹھا کر نصب کرے گا۔ دوسرے دن سب سے پہلے آپ تشریف لائے۔ آپ کی امانت و دیانت پر سب کو اعتماد تھا، لہٰذا سب نے آپ کو مان لیا۔ مگر آپ نے رفع شر کی یہ صورت نکالی کہ چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھ دیا، پھر ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی کو کہا کہ چادر پکڑ کر اوپر لائیں۔ جب حجر اسود کے نصب مقام آیا تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب کر دیا۔ اس حسن تدبیر سے ایک خون ریز جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اب مکی دور میں آپ کی اخلاقی زندگی کے پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں۔ خدا نے تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان فرمایا ہے کہ محمد میرے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، امت پر شفیق ہیں، تمام خلق کریم میں ان کو عطا کروں گا، سکینہ کو ان کا لباس اور نیکوکاری کو ان کا شعار، تقوی کو ان کا ضمیر، صدق کو ان کی طبیعت بناؤں گا، عفو و احسان کو عادت، عدل کو سیرت، حق کو ان کی شریعت، اسلام کو ان کی ملت اور ان کی امت کو بہترین امت بنا کر لوگوں کے لیے نکالوں گا۔ سبحان اللہ۔ ویورز دیکھیں اللہ پاک کا کتنا کرم ہے اپنے نبی پر اور اپنے نبی کے صدقے ہم لوگوں پر، نبی کی امت پر۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقوال صالح اور خصائل حمیدہ کا پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سر مبارک برکت سے، آپ کے دونوں لب تسبیح سے، آپ کا چہرہ رضا سے،
آپ کا سینہ اخلاص سے، آپ کا قلب رحمت سے، آپ کا فواد جنت سے، آپ کا لعاب دہن شہد سے، آپ کا گوشت مشک سے، آپ کے دندان شریف برکت سے، آپ کے دونوں پائے مبارک رضا سے، دونوں بازو قوت سے بنائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان صفات سے مکمل کر دیا تو اس امت کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور فرمایا، تمہارے پاس یہ میرا ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا مرقع تھے۔ اہل مکہ آپ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اس کا اجتماعی اظہار اس وقت ہوا جب کعبے کی تعمیر نو کے ضمن میں حجر اسود کی تنصیب کے معاملے میں آپ صبح سب سے پہلے داخل کعبہ ہونے کی بنا پر حاکم قرار دیے گئے، تو اس وقت عام لوگوں کا برجستہ تبصرہ یہ تھا کہ یہ امین ہے، سو ہم ان کے بارے میں راضی ہیں۔ معاشرتی پہلو: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی قریشی عدنانی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے جو ایک بین الاقوامی شخصیت تھے۔ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ بنی لوئی سے تھیں۔ آپ کی تائی ابو طالب کی زوجہ محترمہ جن کی وفات پر آپ نے انہیں ماں کہہ کر خطاب فرمایا تھا، بنو مخزوم سے تھیں۔ معاشی پہلو: لڑک پن میں بھیڑ بکریاں چرائیں، لیکن جوان ہوئے تو تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ تجارت کے سلسلے میں آپ کو بین العلاقائی سفروں کا موقع ملا۔ آپ مضاربت کے اصول پر دوسروں کا مال تجارت لے جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے تو حضرت خدیجہ آپ کے حسن معاملت اور اخلاق سے بڑی متاثر ہوئیں۔ وہ بیوہ تھیں۔ کئی سرداران قریش ان سے نکاح کی خواہش کر چکے تھے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضور کے اخلاق کی تعریف سنی تو خود اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، چنانچہ نکاح ہو گیا۔ سیاسی پہلو: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 برس کے تھے کہ جنگ فجار پیش آئی۔ اس میں ایک طرف قریش اور بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس، اعلان، قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی طرف سے شریک ہوئے اور اپنے چچاؤں تایوں کو تیر تھماتے رہے۔ اس جنگ کے بعد ذی قعدہ کے مہینے میں حلف الفضول پیش آئی۔ خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ آپ بھی اس معاہدے میں شریک تھے۔ نبوت کے بعد بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اسلام میں بھی اس عہد و پیمان کے حوالے سے بلایا جائے تو میں لبیک کہوں گا۔ تو ویورز، یہ حصہ نمبر 2 آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اب حصہ نمبر 3 مکی زندگی کا پیش کیا جائے گا۔